الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. برادران اسلام، قمری مہینے کے اعتبار سے سفر المظفر کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. سفر المظفر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بلکہ زمانہ جاہلیت سے ایک تصور پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نحوست ہے. اور عام طور پر آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ماہ میں شادی بیاہ یا نکاح وغیرہ یا کوئی بھی نیا کام اس کے آغاز سے اجتناب کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت محمدیہ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا کرم کیا ہے، اتنا بڑا فضل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحے رہنمائی فرمائی ہے. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی کامیابی، مسلمان کی کامرانی، مسلمان کی عزت، ان سب چیزوں کو محدود کر دیا ہے، منحصر کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر. اور ارشاد فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری زندگی کے لیے معیار، ماڈل اور نمونہ کامیابیوں کا دنیا اور آخرت میں وہ کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ. آج ہمارے مسلم معاشرے میں خصوصاً ہمارے بر صغیر میں کوئی ہندوانہ سوچ، ہندوانہ رواجات وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے مجھے ایذا دیتے ہیں. اور وہ ایذا کس طرح کہ یسب الدہرات کو برا کہتے ہیں. بنو آدم کہتا ہے کہ یہ بنو آدم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، مجھے تک. حالانکہ اللہ تو انہیں احساسات سے بری ہے. اور وہ ایذا کس طرح پہنچاتے ہیں؟ یسب الدہرات، کہ وہ زمانے کو برا کہتے ہیں. وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ کہتا ہے کہ میں زمانہ. تو زمانہ اور یہ دن اور یہ مہینے اور یہ سال یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. یہ 12 مہینوں کی ترتیب، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، گرمی، سردی، بہار، خزاں، اور پھر یہ ہفتے کے 7 دن. تو یہ تمام کے تمام دن اور یہ تمام کے تمام مہینے یہ کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں. لیکن آج ایک سوچ آج ہمارے عام معاشرے میں محرم کے حوالے سے بھی کہ جی محرم میں شادی بیاہ نہ کرو، کیوں جی؟ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ شوق کا مہینہ ہے. اور سفر کے حوالے سے بھی کہ جی سفر میں شادی بیاہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ منحوس ہے، اس میں جو شادی ہوتی ہے، جو نکاح ہوتا ہے تو وہ توڑ نہیں چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نظریے کی تردید فرما دی. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 چیزوں کی نفی فرمائی کہ لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا ہامہ. پہلی تو یہ نفی فرمائی کہ یہ جو آج یہ خصوصاً اب جو ہمارے معاشرے میں یہ چھوت اور چھات کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جھوٹا پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے
کہ اگر ہم کسی بیمار کے ساتھ ہاتھ میں لا دیں یا کسی بیمار کے ساتھ جناب من بیٹھ جائے تو وہ بیماری ہمیں لگ جائے گی. بیماری کا لگنا، بیماری سے شفا ملنا، یہ سب اللہ کا حکم ہے. ابھی یہ کورونا میں آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے جتنی زیادہ احتیاط کی وہی سب سے زیادہ مبتلا ہوئے، اور جن لوگوں نے کوئی احتیاط نہیں کی بے شمار ایسے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹوں میں ایک خارش والا اونٹ اگر آ جائے تو سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل، لیکن یہ بتاؤ کہ جو پہلا جو خارش والا آیا ہے اس کو خارش کس نے لگائی ہے؟ احتیاط اور تدابیر اپنی جگہ پہ، اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن یہ یقین کر لینا اور اس بدگمانی میں مبتلا ہو جانا کہ ہائے اگر کسی مریض کے ساتھ میں بیٹھ گیا تو مجھے کہیں یہ تکلیف نہ ہو جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور دوسرا بدگمانی سے، بدشگونی سے منع فرمایا کہ اس زمانے میں عام عربوں کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ اگر کوئی سفر پہ جانا چاہتا تو وہ پہلے ایک پرندہ چھوڑتے تھے، تو پرندہ اڑ کے اگر دائیں طرف مڑ گیا تو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اگر بائیں طرف مڑ گیا تو کہتے تھے کہ یہ سفر جو ہے، یا جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو بس رک جاؤ، بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدشگونی سے، اور اب تو خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا کا عذاب جو آیا ہے کہ اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ڈھیر لگا ہوا ہے جناب من یہ پامسٹ، اور جھوٹ بولتے ہیں. کوئی پامسٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نمرالوجسٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورالوجسٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی فلانی تاریخ منحوس ہے تو فلانے دن یہ ہونے والا ہے تو وہ ہونے والا ہے تو فلاں ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا. یہ جناب من آج کل یہ ذائچوں کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، جی ذائچہ بنواؤ، فلانی تاریخ میں یہ ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو اس طرح کرنا، فلانی تاریخ کو یہ صدقہ دو. تو یہ تمام کی تمام بدگمانیاں اور بدشگونیاں اسلام اس کی نفی کرتا ہے. وہ واقعات میں آتا ہے نا، وہ ایک بادشاہ تھا تو وہ اسی طرح، اور آج کل بھی ہمارے ان حکمرانوں نے، دنیا بھر کے حکمرانوں نے وہ باقاعدہ اپنے لیے نجومی رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ نجومی ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، اس کام کے لیے کون سا دن، کون سی گھڑی، کون سا وقت وہ بہتر رہے گا، کون سی گھڑی ناحس ہے، کون سی گھڑی جو ہے وہ صحیح ہے. باقاعدہ نجومی ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے دیگر دنیا کے ممالک ہیں. تو اسی طرح وہ ایک بادشاہ نے بھی اپنے لیے ایک نجومی رکھا ہوا تھا. تو ایک دن وہ بادشاہ نے کہا کہ ذرا ذائچہ لگاؤ کہ میری عمر کتنی رہ گئی، میں کتنا اور جیوں گا. تو اس نجومی نے جو ہے وہ ذائچہ بنایا اور جناب حساب کتاب لگایا، اور آخر میں بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ کی عمر صرف 1 مہینہ رہ گئی ہے، 1 مہینے بعد آپ فوت ہو جائیں گے. بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا پریشان ہو گیا. میرے تو بڑے لمبے منصوبے تھے کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ادھر بھی کرنا ہے، میرے پاس صرف 1 مہینہ رہ گیا. تو جب بادشاہ نے یہ سنا تو لازمی بات ہے ذہن پہ اثر ہوا، اور بیمار نہیں تھا تو بیمار ہو گیا. اب 2 دنوں میں اس کی حالت بگڑ گئی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا. اللہ نے جو یہ موت کا جو سلسلہ پردے میں رکھا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب کس وقت کس کی موت آ جائے. اللہ خود کہتا ہے وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مشہور قول کہ ان سے پوچھا گیا کہ تو نے رب کو کس طرح پہچانا، تو انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفصح العزائم، کہ میں نے رب کو تو اس طرح پہچانا کہ یہ بڑے زوراور اور بڑے تکڑے اور بادشاہ اور یہ نواب اور یہ چودھری یہ پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، کل یہ، اور جب کل ہوتی ہے تو ان کے سارے عزائم ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان طاقتوروں کے اوپر بھی کوئی طاقتور ہے. تو وہ بادشاہ بیمار ہو گیا. اب 2 دن میں اس کی حالت بگڑ گئی، کیونکہ اس کو تو اب گنتی شروع ہو گئی کہ بھائی 28 دن بعد میں مروں گا اور یہ ساری بادشاہی اور سب کچھ رہ جائے گا. تو اس کا وزیر تھا وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی شکل و صورت ہی بگڑ گئی ہے، بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہوا ہے؟ یہ 2 دن 3 دنوں کے اندر آپ بالکل حیت تبدیل ہو گئی ہے، صحت متاثر ہوگی، کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ اس طرح میں نے حساب لگوایا تو مجھے میرے نجومی نے کہا ہے کہ تیرے پاس صرف 1 مہینہ رہ گیا، اور مہینے میں بھی اب 28-27 دن رہ گئے ہیں،
مر جانا ہے۔ تو وزیر بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، تو اس وزیر نے کہا اچھا حضرت کل دیکھتے ہیں۔ تو دوسرے دن جلاد کو بلایا اور کہا تم تیار رہنا، اور اسی نجومی کو بلایا، کہا ادھر آؤ ذرا میرا بھی حساب لگاؤ۔ اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے حساب لگایا، وہ زائچہ مائچہ بنایا، کہا میری کتنی عمر بقایا ہے؟ بادشاہ کی تو چلو اب مہینہ ہے، میری کتنی ہے؟ تو اس نے حساب لگا کے اس نے کہا کہ حضور آپ نے تو بہت جینا ہے، تقریباً 50-60 سال آپ کی عمر بقایا ہے، اور بادشاہ سلامت تو مہینے بعد مر جائیں گے، یہ بادشاہ تو آپ کے پاس آئے گی۔ کہا اچھا یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے، ذرا اپنا حساب بھی لگا۔ تو اس نے اپنا بھی حساب لگایا، کہا حضور بس جتنی آپ کی ہے اتنی میری ہے۔ تو جلاد کو آرڈر دیا کہ مارو اس کی گردن۔ جلاد نے ایک ہی تلوار کا وار رکھا اور گردن جدا کر دی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کیا؟ حضور جس کو اپنی عمر کا پتہ نہیں کہ ایک لمحے کے بعد میرا سر قلم ہو جائے گا، وہ آپ کی عمر کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ تو اس لیے اسلام نے ان بدشگونیوں سے، اور آج یہ عذاب ہمارے معاشرے میں عقیدے کی کمزوری ہونے کی وجہ سے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، یہ توہمات کا یہ عذاب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، اور خصوصاً ہماری خواتین۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ جائیں کہ اس وقت پیروں کی برمار اور عاملوں کی برمار، اور اب تو ہر دن کا علیحدہ وظیفہ آ گیا ہے، ہر دن کا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ چل کوئی مخصوص وظائف ہوتے تھے کہ جی پریشانی ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کوئی اور مسئلہ ہے تو اب تو ہمارے معاشرے میں، اور خصوصاً ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جھوٹے جعلی عاملوں اور پیروں کے پاس جا کے جہاں اپنا مال لٹاتی ہیں وہاں عزتوں کے بھی سودے کرتے ہیں۔ اور دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو جعلی پیروں کو جناب من جو پکڑ رہے ہیں نوجوان باز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یہ سب جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے، جھوٹ ہے۔ اعمال وہی ہیں، یاد رکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں صرف وہی اٹھینٹڈ ہے، باقی اور کوئی جتنے بھی یہ اعمال یہ جناب من یہ جعلی پیر بیان کرتے ہیں، ان کا کوئی دین و شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں وہ بعض اوقات دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، تو اب تو ہر دن کا یکم سفر کا یہ وظیفہ، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو گھر میں جناب من مال کے ڈھیر لگ جائیں گے، کروڑوں مل جائیں گے، اربوں مل جائیں گے۔ بھائی تو اوروں کو دیتا ہے، پہلے خود وصول کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی سے، توہمات سے منع فرمایا۔ یہ جو ہم بدگمانیاں کرتے ہیں اور یہ جو توہمات کے اندر جو مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کام اس طرح ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سفر کے بارے میں بتا دیا کہ ولا سفرا، کہ سفر منحوس نہیں ہے، بلکہ سفر جو ہے، بلکہ اسلامی مہینے جو ہیں ہر ایک مہینے کے ساتھ ایک اس کی صفت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں یہ نہیں۔ رجب المرجب، شعبان المعظم، یہ شعبان عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح سفر کے بارے میں سفر المظفر، کہ یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ تو فتح کا مہینہ ہے، یہ تو خوشیوں کا مہینہ ہے۔ یہ جو رواج اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کہ جی سفر میں شادی نہیں کرو، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح وہ سفر کے مہینے میں، حضرت میمونہ کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہوا تھا وہ سفر میں ہوا تھا۔ اور سفر کے مہینے میں بے شمار واقعات، خیبر کی فتح وہ سفر کے مہینے میں ہوئی کہ خیبر کے اندر جو 16 قلعے تھے، 15 قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور 16واں قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جس کو میں تلوار دوں گا تو اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے دن سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو وہ تلوار دی۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بلایا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو جنگ نہیں کر سکتے اس وقت۔ میں کیوں؟ کہا مجھے تو آشوب ہے، آشوب چشم ہے، میری آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، میری آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن نکالا اور سیدنا علی کی آنکھوں میں لگایا، اور یہ وہی لعاب تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا تھا۔ شفا وہاں بھی ملی، شفا یہاں بھی ملی۔ تو فتح خیبر وہ سفر کے مہینے میں ہوئی، اور اسی طرح بے شمار واقعات۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ، اب جیسے کہ محرم کے حوالے سے ہمارا یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں نکاح نہیں کرنی چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے،
اور محرم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور ان کی شادی اور رخصتی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ سفر محرم کے مہینے میں کی۔ محرم کا مہینہ اگر سوگ کا مہینہ ہوتا، بعض کہتے ہیں نہیں جی اس وقت تو واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا۔ واقعہ کربلا یقیناً اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ جی محرم میں واقعہ کربلا ہوا ہے، محرم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یاد رکھو کہ اسلام میں سوگ جو مسئلہ ہے، سوگ مرد کے لیے نہیں ہے، سوگ عورت کے لیے ہے، پہلی بات۔ اور عورت کے لیے بھی سوگ کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو تب 4 مہینے 10 دن تک اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو وہ عدت میں رہتی ہے۔ یہ عدت کے ایام اس کے سوگ کے ہیں، اور اگر حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تو وہ اس کی عدت ہے۔ اور اگر اس کا کوئی قریبی مر جائے، کوئی بھائی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، اور کوئی قریبی مر جائے تو پھر اسلام میں سوگ جو ہے، تعزیت جو ہے وہ 3 دن کی ہے، صرف کہ 3 دن کی تعزیت ہوگی۔ اور عربوں میں آج بھی رواج ہے، وہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک وہ بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، اور 3 دن کے بعد وہ سب کچھ اپنے چارپائیاں کرسیاں وغیرہ سمیٹ لیتے ہیں، پھر کوئی نہ تعزیت کے لیے آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو وہ برا مناتے ہیں اس کو کہ تعزیت 3 دن، سوگ 3 دن۔ اور ہمارا 1461 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، تو 1400 سال گزر گئے اور اب بھی جناب من ہم سوگ منا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج۔ اول تو شہادتوں پہ سوگ ہے ہی نہیں، شہادت تو اعزاز ہے مسلمان کا، مسلمان تو اس شہادت کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جنگوں میں گزری اور اسی تمنا میں گزری کہ مجھے شہادت مل جائے۔ تو شہادت تو اعزاز ہے مسلمان کے لیے، شہادت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شہادتوں کے تو ہم شہیدوں کے تو ہم وارث ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے عزیز و عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ جو ایک تو بدشگونیاں، بدگمانیاں، اور بچو، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس وقت ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ اس مرض کے اندر سب سے زیادہ مبتلا ہیں کہ یہ جادو ٹونے اور یہ عاملوں کے پاس جانا اور جناب من ان سے تعویذات کروانا اور یہ دیگر معاملات میں، تو ان سے اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اور سفر المظفر اس میں کوئی نحوست نہیں، اپنی شادی بیعت رکھو اپنے بچوں کے، بچیوں کے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح رخصتی جو ہے الحمدللہ 10 محرم کے دن ان رواجات کو ختم کیا جائے۔ ہمارے لیے نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، بس ہمارے لیے حجت وہ رسول اللہ کی سیرت مطہرہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعامل ایک مسلمان کے لیے وہ حجت ہے۔ اس لیے یہ جو عقیدہ بن گیا ہے، یہ جو سوچ ہے ہمارے معاشرے میں، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جی محرم سوگ کا مہینہ، سفر وہ منحوس ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ اٹھائیں تو پورے سال کے 365 دن اور پورے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کسی اولو العزم کی یا شہادت نہ ہوئی ہو یا وفات نہ ہوئی ہو یا وہ پیدا نہ ہوا ہو۔ پھر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر تو 12 مہینے اور 365 دن جو ہے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرمائی۔ ایک تو یہ جو بدگمانی اور یہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں بہت زیادہ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان کے جھوٹے کو دوسرے مسلمان کے لیے شفا قرار دیا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے کہ ایک مسلمان کا جھوٹا پیا، اللہ نے اس سے شفا دے دی۔ میرے جاننے والوں میں سے ہمارے ایک دوست تھے، بیمار ہو گئے، بڑا علاج کروایا، دنیا جہاں کے ٹیسٹ کروائے، دنیا جہاں کے علاج کروائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے پاس آئے، کہا جی کہ بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک عجیب علاج، اس وقت ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی بات کی، انہوں نے کہا کہ تمہارا علاج یہ ہے کہ جہاں عام مسلمان جس برتن سے پانی پیتا ہے، یہ جس طرح یہ بار کولر لگا ہوا ہے ہر آدمی اسے پیتا ہے،
تو جس برتن میں عام مسلمان پانی پیتے ہیں اس سے پانی پینا شروع کرو. اور اس نے پانی پینا شروع کیا اور چند دنوں میں صحت یاب ہو گیا. اور آج ہم کہتے ہیں او نہیں جی یہ تو جھوٹا پانی ہے. تو ایک تو اس کی نفی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا یہ بدگمانی، یہ بدشگونی جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ بدشگونیاں، یہ جو نام نہاد، یہ جو اس وقت پامسٹ، انہوں نے اور ذہن جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا تباہ کر دیا ہے. یہ یورالوجسٹ اور پتہ نہیں آج کل تو نئی چیزیں آ گئی ہیں نا، اس وقت سوشل میڈیا پہ بک رہی ہیں جناب، پتہ نہیں ٹیرو کارڈ اور فلانے کارڈ اور پتہ نہیں کئی چیزوں پر وہ کارڈ کھولو تو تمہاری قسمت سامنے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی نجومی کے پاس گیا تو اس کے 40 دن کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. 40 دن کی اس کی عبادات، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ وہ قبول نہیں ہے. آج جناب من کوئی ہاتھوں کی لکیریں، اس وقت یہ ہاتھوں کی لکیروں والا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ لا سفرا، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ مائے سفر، ہم کہتے ہیں جی سفر صفر سے، یہ صفر سے نہیں ہے کہ جی سفر میں جو کام کرو گے صفر ہو جاؤ گے. سفر اردو کا لفظ نہیں ہے، سفر عربی کا لفظ ہے، اور صفر جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے. سفر میں جو کام کرو گے جی صفر ہو جاؤ گے. سفر میں شادی کی تو صفر ہو جائے گی، سفر میں کاروبار شروع کیا تو صفر ہو جائے گا، نہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنا عقیدہ سیکھو. عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو ان کو جو عقیدہ سکھایا، اور صحابہ نے جو امت کو عقیدہ سکھایا ہے، وہی عقیدہ کامیابی کا ہے، وہی عقیدہ نجات کا ہے، وہی عقیدہ فلاح کا ہے. ہندو معاشرے سے متاثر ہو کے یا دیگر معاشروں سے متاثر ہو کے، یہ جو آج ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں جو خرافات آ گئی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.